الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ آج اس جامعۃ المدینہ میں دور حدیث کا باقاعدہ افتتاح اس کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور شاید یہ پہلا جامعہ ہے کہ جس میں صبح بھی دور حدیث ہو رہا ہے اور رات میں بھی دور حدیث ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس کو برکت نصیب فرمائی۔ مختصراً کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور جو کتابوں کی ابتدا مختلف درجات میں آپ کی ہوتی ہے تو اس میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جو علم جو فن آپ شروع کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی علم کا شرف، کسی علم کی بلندی اس کے متعلق اور اس کی نسبت کے ذریعے جانی جاتی ہے۔ علم نحو پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے چونکہ قرآن و سنت کو، احادیث طیبہ کو سیکھنا اور سمجھنا یہ ممکن ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ ایک علم عالی کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے اس کا فضل اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس مختلف علوم، مختلف فنون کی اہمیت کو ان کی نسبت کے ساتھ بیان کرنا یہ اہل علم کا طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ احادیث طیبہ کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم الحدیث اشرف العلوم، کہ حدیث کا جو علم ہے یہ تمام علوم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ حدیث کہتے کسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے اقوال، یعنی جو آپ نے بات کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی جو آپ علیہ السلام نے کام کیے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اس سے منع نہیں کیا، ان تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً کائنات میں یہ سب سے افضل ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برتر کوئی نہیں، تو جب علم حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق حاصل ہوا تو پھر اس سے برتر علم بھی کوئی نہیں ہے، اور اسی کے ذریعے سے قرآن و سنت کو، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا، سمجھنا یہ ممکن ہے۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 20 مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور کامیابی اسی میں رکھی گئی کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ علیہ السلام کا جو زندگی گزارنے کا انداز تھا اس کو بندہ فالو کرے، تو اسی میں کامیابی ہے، بغیر اس کے کوئی کامیابی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہے۔ تو ایسے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ پاک کی رضا، آخرت کو بہتر بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانا، ان تمام کے لیے جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اس پر چلے بغیر نہ آخرت سنور سکتی ہے، نہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ دل میں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ آخرت اس کے ذریعے سے بہتر ہوتی ہے، یہ جو پہلا حصہ اس کا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمارے درمیان بہت عام ہے، بچوں کو یہ یاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لیکن اس کا جو اگلا جملہ ہے عموماً اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہترین نمونہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے۔ کس طرح بہترین زندگی ہے اور کس طرح اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کو مختصر ہم یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہے بآسانی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کسی کے لیے مشکل رکھا ہی نہ گیا۔ جو خواہش نفس کا پیروکار ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص اس کے لیے بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اس زندگی پر عمل کر کے اللہ کی رضا اس انداز میں حاصل ہوگی کہ جہاں آخرت صحیح ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، وہیں اللہ پاک اس کی دنیاوی زندگی کو بھی اچھا کر دے گا۔ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو 2-3 احادیث طیبہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں، یعنی نفلی روزے رکھ رہے ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھ رہے، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھ رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ تکلف اور غفلت دونوں سے خالی تھی، دونوں سے پاک تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عام زندگی کے اندر پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور بعض اوقات آپ علیہ السلام نے اس طرح عبادت کی بھی، لیکن عام روٹین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چھٹے حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، باقی حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے
کہ وہ ساری رات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً ان سے بڑھ کر قوت حاصل تھی، ان سے بڑھ کر قدرت حاصل تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہر ایک کے لیے تھی، تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ہمیشہ کرتے. اگر آپ ساری رات عبادت کرتے تو اب کوئی عمل کرنے والا کہتا کہ مجھ سے تو اس زندگی پر عمل نہیں ہوا جاتا، میرے لیے تو ایسا ممکن نہیں کہ میں ہمیشہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کروں، مجھے تو آرام کرنا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آسان زندگی اتنی پیاری تھی کہ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ رات کو آرام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ان کی سنت کی نیت سے بندہ اگر آرام کرتا ہے اللہ پاک اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا اور عمل کرنا آسان ہو گیا. اور غفلت سے بھی پاک کہ ایسا نہیں کہ ساری رات ہی سوتے رہے، اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام رات کے ایک حصے میں اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تاکہ غفلت سے بھی پاک ہو جائے، غفلت سے بھی بری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا تکلف بھی نہ ہو کہ جس پر دوسرے عمل نہ کر سکیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری زندگی آپ روزے رکھتے، سارا سال روزے رکھتے، قدرت آپ کو حاصل تھی. جب امت کے اولیاء ایسا کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ ساری زندگی روزے ہی رکھتے رہتے تو پھر امت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. تو آپ علیہ السلام نے روزے رکھے بھی اور نہیں بھی رکھے، تاکہ جو رکھنا چاہیں اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا ثواب ملے اور اس کی زندگی غفلت سے پاک رہے. اور جس کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ ہمیشہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آپ علیہ السلام کی یہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اکثر اوقات میں روزے نہیں رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف اوقات میں پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھتے رہے، تاکہ آپ کی امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں بھی یاد کرتی رہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں، یعنی یہ سہل کرنا ہے، آسان کرنا ہے. قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے. مشکل نہیں اس کے اندر، جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا. آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے تھے مسواک کر کے باہر نکلتے، رات کو سوتے تو سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے، رات کو اٹھتے تو اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. ہر وضو کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. اس کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے کر گئے. مسواک کرنا بہت پسند تھا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی کہ آپ کی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں انہیں اس بات کا حکم دیتا کہ ہر نماز یعنی ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کریں. پسند کتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب موقع تبدیل ہوتا ہے، حالت تبدیل ہوتی ہے، اس میں مسواک فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امت کو اس لیے حکم نہیں دے رہے کہ اگر ان کو اس بات کا حکم دے دیا کہ ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے، تو اب مسواک کرنا فرض ہو جاتا اور بغیر مسواک کے نہ ہمارا وضو ہوتا نہ نماز ہوتی. آج تو بغیر مسواک کے ہمارا چل جاتا ہے معاملہ، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرض فرما دیتے تو یہ ہمارے لیے کتنی آزمائش آ جاتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرض نہیں فرمایا تاکہ عمل کرنے والے بآسانی اس پر عمل کر سکیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کے ساتھ پڑھیں، دیر سے پڑھیں. آدھی رات ہونے سے کچھ پہلے اس کی ادائیگی ہو. بعض اوقات ایسا ہوا کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بہت دیر سے تشریف لے کر آئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تعداد تھی کہ جو سو گئی، پھر اٹھی، پھر سو گئی، پھر اٹھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھائی اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں اس بات کا حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھو۔ ابھی تو عشاء کی نماز ہم وقت شروع ہوتا ہے اس کی کچھ دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مقرر فرما دیتے کہ عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت پڑھنی ہے تو اب آدھی رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہو جاتا اور یہ امت کے اوپر مشکل ہو جاتا، شاق گزرتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ وہ سیرت لے کر آئے تھے، وہ آپ کی زندگی تھی کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے اندر وقت کو وسیع رکھا، زیادہ رکھا کہ جو جس وقت میں چاہے عشاء کی نماز ادا کر لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اسی لیے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کی کوئی دنیا خراب ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے یعنی آپ علیہ السلام کے ایک طریقہ کار تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بعض چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہوتی تھیں، جس پر آپ علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے افعال میں بھی، ایسے کاموں میں بھی دین و دنیا کی برکتوں کو رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کھجور اور تربوز کو ملا کر کھائیں، کھجور اور تربوز کو ملا کر کھاتے تھے۔ تو اب اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی، یہ چیز پسند تھی آپ علیہ السلام کو، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی برکتوں کو رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی جو تربوز کے ٹھنڈے اثرات ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، کھجور کھانے کی وجہ سے اللہ پاک ان اثرات کو دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح کھجور کے جو گرم اثرات نقصان پہنچا سکتے تھے، اللہ پاک تربوز کے ٹھنڈے اثرات کے ذریعے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک افعال ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکت کو رکھا ہوا ہے، لہذا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ جہاں اس کی آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے کاموں کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں اس حوالے سے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاروبار کے اندر دغا دینے سے، دھوکہ دینے سے، خیانت کرنے سے منع فرمایا کہ دھوکہ دہی اس میں نہ کی جائے۔ اب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے اس میں کہ وہ دھوکہ دہی کے بغیر اپنے کام کاج کو آگے بڑھائے، وہ جھوٹ بولے بغیر اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ بڑھانے والے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنا چاہے، جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے، وہ شخص کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنا چاہے، اپنے نفس کے پیچھے چلنا چاہے۔ اب نفس یہ کہے گا کہ دھوکہ دہی کے ذریعے میں ایک کی جگہ 10 گنا زیادہ کما لوں گا، اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتا، تو یہ بات پھر الگ ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو آخرت کی بھلائی چاہے، اس کے لیے اس بات پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، جو نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، خواہش کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، یہ انہی افراد کے لیے ہے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہیں، جو عمل نہ کرنا چاہیں اس کے لیے پھر اس کے اندر مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اس کے حوالے سے ایک تو یہ آیت مبارکہ ہوئی کہ جس میں آخرت کی بھلائی کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی دوسری مشہور آیت اس حوالے سے ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے
کہ ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ تو گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو اب اللہ جل شانہ آخرت کا اسے کیا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رکھے گا، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، قیامت کے دن یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے، بہترین ساتھی ہوں گے۔ تو اب یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر کیسے چلا جائے، اس کے لیے بنیادی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو حدیث کی جو ہم نے تعریف سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی کا علم جو ہے وہ یہاں دورۃ الحدیث کے اندر آپ حاصل کریں گے۔ یہاں پر وہی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی جائیں گی، اور جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر کیسے چل سکیں گے۔ اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہیں، لیکن وقت میرے پاس مختصر ہے، بس آخری بات اس حوالے سے یہ طلباء کے حوالے سے بالخصوص عرض کروں گا کہ یاد رکھیے کہ علم جو ہے اس کا تقاضا اور اس کا ثمرہ علماء نے واضح طور پر لکھا، وہ ہے عمل۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے اقتضاء العلم العمل، علم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہم نے پڑھی، سنی، مطالعہ کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان احادیث طیبہ کو پڑھنے سننے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ کیوں ان کو سنا، کیوں ان کو ہم نے پڑھا؟ تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ احادیث طیبہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام سے بچنے کا حکم دیا، تو اس کو پڑھتے سنتے وقت بندہ اس بات کا تصور کرے کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات براہ راست مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے تو نہیں نا کہ اعمال جتنے بھی ہوں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مقصد کیا تھا کہ بندہ ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مقام پر غیبت کرنے سے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر جھوٹ بولنے سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام مقامات پر بندہ یہ تصور کرے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مجھے اس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اور جب بندہ یہ تصور کرے گا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، تو یہ تصور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف ابھارے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ بلا شک و شبہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ عملی طور پر الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے درمیان نافذ کرتی ہے۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے
جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے درمیان یہ رائج ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔